مجید نے ہر موقع پر ہمیں محبت اور بھائی چارگی کا درس دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے کسی بھی صورت کے اندر لڑائی، نزاع، اس قسم کی فضا قائم کرنے سے قرآن مجید نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حالات حاضرہ کے اندر جس طرح پر عصبیت، قومیت، قبیلہ پرستی، وطن پرستی کے جو نزاع قائم ہے، تھوڑی تھوڑی بنیاد پر جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں، آنے والے نسلوں کے اندر تعصب کی فضا کو قائم کیا جاتا ہے، ان کے اذہان کو ہر صورت میں خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تم کس بنیاد پر جھگڑے کرتے ہو، جھگڑوں کی فضا قائم کرتے ہو، عصبیت اور قبیلہ پرستی کی فضا کو ہوا دیتے ہو، حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے تو ایک مذکر اور مؤنث سے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پھر قبیلے اس وجہ سے فقط بنائے گئے ہیں لِتَعَارَفُوا، قومیں اس وجہ سے بنائی گئی ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف کر سکو، پہچان کر سکو۔ لیکن عند اللہ، اگر کوئی بڑا سردار ہے قبیلے کا، کوئی بڑا آدمی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرام اور عزت والا ہو، اللہ کے ہاں محترم ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے محترم اور مکرم وہ اشخاص ہیں، وہ شخصیتیں ہیں جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا آدمی ہے وہی محترم ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ حق اور حقیقت کی بات کرو، یہ نہ دیکھو کہ جناب یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، کہ جائے کہ وہ ظلم کی آگ برسائی ہوئی ہے، آپ مظلوم کو چھوڑ کر کے ظلم کا حق ساتھ دیتے ہو۔ یاد رکھیں خدا تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا جرم ہے۔ کیا آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے عبداللہ ابن ابی منافق اپنے قبیلے کے سردار تھے، اسی قبیلے سے تعلق حضرت زید ابن ارقم کا بھی تھا، لیکن زید ابن ارقم ہمہ وقت حق کا ساتھ دیتے تھے اور حق گوئی اس کا ایک پہلو ہوا کرتا تھا اور ہمیشہ حق کا مصداق بنے رہے۔ ابی ابن کعب نے کہا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر عزت والے لوگ جو ہیں ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر کر دیں گے، اس طرح کی باتیں کی تو زید ابن ارقم نے سن لی، آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، عبداللہ ابن ابی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو عزت والے کہتے ہو اور جو ایمان لا چکے ہو ان کو ایمان لا چکے ہیں ان کو آپ ذلیل کہتے ہو۔ عبداللہ ابن ابی اپنی بات سے مکر گیا، حتیٰ کہ ان کے قبیلے کے لوگ زید ابن ارقم کے پاس آئے، فرمایا تیرا تعلق بھی ہمارے قبیلے سے ہے اور ہمارے قبیلے کے سردار عبداللہ ابن ابی کے متعلق آپ نے اس طرح کی بات کر ڈالی۔ فرمایا حق کی بات ہے، وہ میں کہتا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام پر بھی یہ بات گراں گزری کہ زید ابن ارقم عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں لیکن اس طرح کی بات کر ڈالی، پتہ نہیں حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس کا انکار کر رہا ہے، اس کے قبیلے کے لوگ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، پتہ نہیں زید ابن ارقم نے حقیقت بات کہی ہے یا نہیں کہی۔ چونکہ زید ابن ارقم نے یہ بات درست کہی تھی اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، خدایا میں نے سچ بولا ہے، اسی سچ کی وضاحت فرما دے، اسی سچ کو ثابت کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ واقعی اس نے کہا ہے
کہ اگر ہم مدینے کی طرف چلے جائیں گے، لوٹ جائیں گے، تو یہ عزت والے لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اور واقعی اس طرح کے عبداللہ ابن ابی منافق نے الفاظ کہے ہیں، اور پھر اللہ کریم نے فقط یہاں تک نہیں بلکہ وضاحت فرما دی کہ عزت والے کون ہیں، عزت والے اور محترم کون ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے، مومنین اور مسلمین کے لیے عزت ہے، لیکن اس عزت اور مرتبے کو یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس چیز کا یہ اقرار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، یہ ذلت والے ہیں اور ان کو نکال دیں گے۔ عزیز بزرگوں، قرآن مجید نے عصبیت، قبیلہ پرستی، قوم پرستی، وطن پرستی سے ہمیں باہر ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے